میرا نام خان ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میں فیصل آباد کے ساتھ ایک گاؤں خانپور میں رہتا ہوں۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میرے باپ کی عمر 50 سال تھی، جبکہ میرے دوسری ماں کی عمر 30 سال تھی۔ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے میری سوتیلی ماں میرے باپ کو خوش رکھنے کے لیے مجھ سے پیار کرتی رہتی۔ میں اس کے قریب آنے لگا۔ ایک دن میرا باپ کچھ دنوں کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ رات کو سوتیلی ماں مجھے دودھ دینے کے لیے تو ان کے ہاتھ سے دودھ نکل کر میرے اوپر گر گیا۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا ایک شرط پر معاف کروں گا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں۔ میں کافی خوبصورت ہوں اور اپنی عمر سے زیادہ دکھتا ہوں۔ میرا قد بھی کافی اونچا تھا اور اچھا خاصا جوان تھا۔ میرے امی ابو مجھ سے کافی محبت کرتے تھے۔ میں فیصل آباد کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے ابو کی زمین تھی جس سے ہمارے گھر کا خرچہ وغیرہ چلتا تھا۔ گاؤں میں جن کے پاس زمین تھی وہ بہت امیر لوگ سمجھتے جاتے، اس لیے لوگ ہمیں بھی امیر سمجھتے تھے، اور عورتیں میری امی کی قسمت پر رشک کرتی کہ کاش ان کی قسمت بھی میری امی جیسی ہوتی۔ امی بھی کافی خوش ہوتی تھی، میرے ابو ان کا کافی خیال رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی میری امی کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور ابو کا ہاتھ بٹا رہی تھی، جب کسی چیز نے انہیں کاٹ لیا تو، اور ابو انہیں فوراً گھر لے آئے تھے۔ گاؤں میں کوئی ایسا ڈاکٹر بھی نہیں تھا جو کہ امی کا علاج کر سکتا۔ زہر امی کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے صدمے سے کم نہ تھی۔ میرے ابو نے میری 2 دن سوگ منایا، لیکن اگلے دن کام پر چلے گئے، کیونکہ اس طرح روٹی پانی رک سکتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میرے ابو کا کام پر جاتے تھے تو عورتوں کو ان کی بہت فکر ہوتی تھی۔ ایک عورت میرے ابو کو روز کھانا دیتی تھی اور ان کے ساتھ کھیتوں پر جاتی تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا تو کافی حیران ہوئی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ ایک دن کھیت پر گیا تو وہ عورت کافی خوبصورت تھی اور ابو کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کچھ دن یہ سب چلتا رہا، جب لوگوں نے ابو اور اس عورت کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ ان کا چکر چل رہا ہے۔ وہ عورت میرے ابو کے پاس روتے ہوئے آئی تھی جب ابو کا دل نرم پڑ گیا تھا اور ابو نے ان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مجھے کافی مایوسی ہو گئی تھی اور ابو سے اس کی امید نہیں تھی۔ اس وقت ابو کی عمر 50 سال تھی اور ان کی دوسری بیوی کی عمر 30 سال تھی، جو کہ اپنی عمر سے کم دکھتی تھی۔ وہ عورت اب شادی کے بعد کافی خوش ہو گئی تھی۔ میرے ابو مجھ سے کافی پیار کرتے تھے اور وہ عورت یہ جانتی تھی کہ اگر وہ مجھ سے پیار نہیں کریں گی تو ابو کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پائے گی۔ یہی سوچ کر اب وہ مجھ سے گھل ملنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ ابو کے سامنے اپنے نمبر لے لے، لیکن مجھے اس کی چالاکیوں کی سمجھ آتی تھی اور وہ کبھی اس سے بات نہ کرتی تھی۔ اسے اپنی امی کی جگہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا کہ میرے ابو نے اسے اپنی بیوی کا درجہ دیا ہے اور وہ اب بہت خوش رہتی تھی۔ میری رات کو جب بھی آنکھ کھلتی تو وہ عجیب لباس میں باہر موجود ہوتی اور پانی پی رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ جاتا تھا کہ وہ رات کو کیوں جاگ رہی تھی۔ میں اس سے اور بھی ناراض ہو گیا تھا۔ ابو کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں ان کی دوسری بیوی سے کیوں ناراض ہوں۔ اس پر انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھاپے میں ایک عورت کا سہارا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی زندگی چل سکتی ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ابو کو سمجھایا تھا کہ میں اسے اپنی بیوی کبھی بھی نہیں مانوں گا، لیکن ان کی بیوی مان کر اس کی عزت کروں گا۔ ابو بھی خوش ہو گئے تھے۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ ان کی بیوی سے اچھا رویہ رکھوں۔ وہ بھی میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ وہ گاؤں کی عورت بھی اسی وجہ سے کافی تمیز والی تھی اور سادہ سی تھی، لیکن رات کو کچھ اور ہی لگتی تھی۔ میں یہ سب چھپ کر ہی دیکھتا تھا، تب ہی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کا دوسرا روپ بھی دیکھا ہے۔ وہ روز رات کو مجھے دودھ دینے آتی تھی اور میں بھی آرام سے اس کے ساتھ دودھ لے کر پی جاتا اور کوئی دوسری بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میں اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوتا گیا اور اس سے تمیز سے بات کرتا اور وہ میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے میرا دل بھی نرم پڑنے لگا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ایک دفعہ اس نے مجھے دودھ دیا تو اچانک ہی دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور دودھ میرے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پر میں نے اس پر کافی غصہ کیا تھا کیونکہ میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ میں اسے اب کہنے لگا تھا کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے اور میں اس شکایت ابو سے کروں گا۔ اس پر وہ شاک ہو گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس نے یہ جان بوجھ کر بالکل بھی نہیں کیا اور غلطی سے اس کا ہاتھ پھسل گیا تھا۔ وہ میرے سامنے رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے ابو کو بتایا تو ابو نے اس پر کافی غصہ کرنا ہے اور انہیں اس کی سچائی معلوم ہو جائے گی اور ابو اسے واپس بھیج دیں گے۔ اسے اب اسی بات کا ڈر تھا۔ میرے ذہن میں ایک پلان آ گیا کہ اب اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں۔
میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی کہ اگر اس نے وہ شرط مان لی تو میں ابو سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر میں کس شرط کی بات کر رہا ہوں، اور مجھ سے کہنے لگی کہ پہلے میں شرط بتاؤں لیکن پھر تیار ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اسے میرے ساتھ وہی کرنا ہوگا جو میں کرنے کا بولوں گا۔ وہ تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے رات کو اپنے روم میں بلانے کا سوچا اور کہہ دیا تھا کہ رات کو وہ میرے روم میں آئے گی۔ وہ شاک ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے اسے کہا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں ابو کو اس کے خلاف کر دوں گا۔ وہ شاک ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد مان گئی تھی۔ میں اب رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا دل دھڑکنے لگا تھا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ عورت میرے ابو کی دوسری بیوی ہے اور اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں تیار ہو گیا تھا کہ اب خود کو سکون دے کر رہوں گا۔ جیسے ہی میرے روم کا دروازہ بجا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور اس سے پوچھا تھا کہ ابو سو گئے ہیں، تو اس نے میری بات کا ہاں میں جواب دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ شاید میرا ارادہ جان چکی تھی۔ جب بھی وہ انکار کرنے لگی کہ یہ سب صحیح نہیں ہے اور وہ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہے، پر میں اس بات پر ہنسنے لگا کیونکہ میں اسے اپنی ساری زندگی میں ماں کا درجہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں ہوں تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تھی یہ سب کچھ کر کیا رہے ہو؟ میں اپنے ابو کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس بات پر اس کو سمجھایا کہ اگر وہ میری بات مان جائے گی تو وہ اس چیز سے بچتی رہے گی۔ وہ میرے پاس آنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اسے دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ہی کسی کو ایسے دیکھا تھا۔ میری بے چینی اب زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ جب ہی میں نے اس سے کام کرنا شروع کیا اور خود کو سکون دینے لگا، وہ پہلے مجھے منع کرتی رہی لیکن آہستہ آہستہ میرا ساتھ دینے لگی۔ اسے بھی اب مزہ آنے لگا تھا۔ اسی طرح میں نے اسے دھمکی دے کر اپنی طلب مٹائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں سو گیا تھا۔ جب وہ واپس جا چکی تھی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابو کو اس بات کی خبر نہیں ہے اور اس دھمکی کی وجہ سے وہ بھی ابو کو کچھ نہیں بتا سکے گی۔ اگلی رات میں نے اسے دوبارہ آنے کا کہا۔ وہ مجبور ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں کہتا ویسے کرتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امین سے ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ اس نے جب بتایا کہ اس کی وجہ میں ہوں تو مجھے شک لگا، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ بات کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اب میرے ابو کافی بوڑھے ہونے لگے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ایک دن وہ خود میرے پاس آ گئی تھی اور میں شاک ہو گیا تھا جب وہ کہنے لگی کہ میں اس کا طلب مٹایا کروں۔ میں بھی تیار ہو گیا تھا۔ مجھے بھی یہ چاہیے تھا اور میں نے بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ کام کیا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد میری سوتیلی ماں نے خود میرے لیے ایک لڑکی تلاش کی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ لڑکی اسی کی طرح اچھی ہونی چاہیے اور زیادہ حسین والی ہو۔ اس نے بالکل میری پسند کی لڑکی چنی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ میرے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے اور میں نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے معافی مانگ لی تھی اور کہہ دیا تھا کہ میں بچہ تھا اور میں اپنے نفس کا غلام ہو گیا تھا۔ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا تھا۔ وہ بھی میری بیوی کو اپنی بہو مانتی تھی اور ہم دونوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے بھی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی ساس ہے اور اسے وہی درجہ ملنا چاہیے